السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم مولانا صاحب سے سنت کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے۔ مولانا صاحب سے ہم جانیں گے سنت کی محبت اور سنت کے فضائل۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک عمل امت کے لیے ہدایت اور برکت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل اکمل نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھلائے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ سنت ہے ہی ایسا کہ ہمارا کھانا کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق۔ کوئی پوچھے کہ آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں اس طریقے پر؟ بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھا۔ آپ اس طرح کیوں پی رہے ہیں؟ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیتے۔ آپ اس طرح کیوں بات کرتے ہیں؟ بھئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا انداز ہے۔ آپ معاملات اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ ہر بات کے جواب میں یہی آئے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے۔ یہ سنت ہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان عروج اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی برکت سے پھر اسلام بھی روشن اور چمکتا ہے۔ اور سنت کو چھوڑنے سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عزت، عظمت، قدر، وقار وہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی ضابطہ بیان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ سب سے ایک بڑا ضابطہ ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجیے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو سنت کے فضائل میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو نتیجے میں اللہ کی محبت، اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور گناہوں کے معاف ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو شخص ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک فرمایا کہ کتاب اللہ، ایک اللہ کا کلام، اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا وہ سنتی، اور میرا سنت طریقہ۔ یہ بھی ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر قائم رہوں تو آسان طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ سنت عمل کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب، فرمایا کہ اللہ قیامت میں اس شخص کا معاملہ، کسی شخص کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے جس سے اس کو محبت ہو۔ المرء مع من احب۔ اور اسی طرح فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، فرمایا کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے دوست کون ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، اس کی چال چلن کس کے مطابق ہے۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس کی چال چلن ہوگی، سنت طریقے ہوں گے، تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔
چونکہ آپ صلی اللہ کوئی ایسا پیمانہ کائنات میں نہیں ہے کہ جو پیمانہ ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ اس آدمی کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو چینلز کے اوپر، بیانات کے اوپر یہ نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو تو محب اور عاشق رسول کہیں گے اور دوسروں پر وہ زبان درازی کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ بھائی جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے، دعوے سے کیا بنتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کی کتنی زندگی سنت کے مطابق ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کتنا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے لین دین کیسے ہے، اس کی زندگی کیسی ہے۔ بس یہ تو ایک سنت۔ صحابہ کیا فرماتے تھے؟ صحابہ جا کر یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جیسے ہو جاؤ، کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیوں صحابہ کہتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آج دعوے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ، یہاں دعویٰ نہیں چلے گا کہ میں عاشق رسول باقی ساری دنیا کافر، یہ ایسا نہیں ہے۔ آج دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، بڑی چست چالاک ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، بس یہ اثر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ فساد کے زمانے میں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے، اس زمانے میں جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا، فرمایا کہ اس ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر۔ مثال کے طور پر آج دیکھیں، داڑھی کو منڈانا عام ہو گیا ہے، حالانکہ داڑھی رکھے نا تو حضور نے فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس لیے اس بیان کے ذریعے سے ہم یہ بھی نیت کریں کہ داڑھی بھی ایک سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ایک سفیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان نہیں تھے، داڑھی کٹوائی ہوئی تھی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ دل کے اندر سکون ہو، زندگی میں برکت ہو، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کر۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد اور نصرت میرے ہر کام میں شامل حال ہو، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر۔ اسی طرح فرمایا کہ میری امت کی پہچان کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نا مسلمان اور غیر مسلم میں کیا ہے، ایمان دل کا نام ہے، اسلام ظاہری وضاقتہ کا نام ہے۔ ہاں جی، آج دیکھیں نا مسلمان اپنی ظاہری وضاقتہ سے یہ پہچانا جاتا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ایمان تو دل کے اندر ہے، اب دل کو کس نے ٹٹول کر دیکھ لیا۔ اس لیے ہم اپنے ظاہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ مسلمان کی اپنی شان ہے، مسلمان اپنی ظاہری شخصیت سے کافر سے پہچانا جائے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جنت کا آسان راستہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے انکار کیا، صحابہ نے پوچھا کہ من یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے علیہ السلام انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری سنت کا انکار کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم روزانہ صبح سے اٹھتے ہوئے رات سونے تک ہر کام میں علماء سے یہ معلوم کریں کہ بھئی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے، اس کے بعد کیا کام کرتے، واش روم میں جاتے تو کیا سنت طریقہ ہے، کھانا تناول فرماتے تو کیا سنت طریقہ ہے، جوتا پہنتے تو کیا سنت طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہوتے کیا سنت طریقہ ہے، واش روم میں جاتے کیا سنت طریقہ ہے، معاملات کرتے کیا سنت طریقہ ہے، گھر میں داخل ہوتے کیا سنت طریقہ ہے، رشتہ داروں کے ہاں جاتے تو کیا سنت طریقہ ہے، چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں۔ یہ پوری زندگی آیات طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ خوبصورت ایک زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعات سے، رسم و رواج سے، شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ شکریہ مولانا، شکریہ شکریہ۔ بڑے احسن طریقے سے مولانا صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا موضوع، یہ وقت کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے جیسے ہی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی ویڈیو کی مقدار بڑھاتے جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھانے کی اور آپ تمام کو صحیح سمجھنے کی ہماری باتوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔